بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز کو اس کے مقررہ وقت پر ہی فرض کیا گیا۔ جماعت اس میں سستی کرنے والے صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یا تو کوئی مار ہوا کرتا تھا یا منافق ہوا کرتا تھا۔ کیا مسجد کے اندر دوسری جماعت کروائی جا سکتی ہے ایک ہی مسجد میں؟ اور اگر کروائی جا سکتی ہے تو کس حد تک کروائی جا سکتی ہے؟ جو روایت آتی ہے ابو داؤد ترمذی شریف، آپ علیہ الصلاۃ والسلام مسجد میں تشریف فرما تھے۔ رأى رجلا يصلي في المسجد، ایک آدمی کو دیکھا وہ مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کوئی ہے کوئی بندہ یتاجر علی ھذا فیصلی معہ، جو کوئی تجارت کرنا چاہے، کوئی تجارت کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی تجارت کرنا چاہتا ہے تو اس بندے کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اس کے ساتھ نماز پڑھے، دو ہو کے نماز پڑھائیں، جماعت کروائیں۔ یہی حدیث ہے دوسری جگہ پہ، اس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کوئی صدقہ کرنے والا، اپنے بھائی کے ساتھ کھڑا ہو کے وہ نماز پڑھا دے۔ غالباً ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے ساتھ نماز پڑھی۔ روایت دونوں ٹھیک ہے۔ تیسری روایت آتی ہے، ابو عثمان بیان کرتے ہیں، مر بنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دفعہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ ان کی جماعت بھی تھی، وہ ہماری پاس سے گزرنے لگے۔ قد صلینا صلاۃ الغداۃ، ہم نماز پڑھ چکے تھے، صبح کی جماعت ہو چکی تھی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جماعت کے ساتھ آئے مسجد میں، ایک آدمی کو حکم دیا کہ اذان کہے، اس نے اذان کہی، پھر نماز پڑھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھی گئی، جو سنتے آپ کہتے ہیں فجر کی سنتے۔ پھر انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ اب تکبیر کہو، تکبیر کہی گئی۔ ثم تقدم فصلی بہم، پھر آپ آگے ہوئے، امامت کروائی، لوگوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا۔ پہلی چیز، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان کہ جو نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنے آتا وہ اس کے گھروں کو آگ لگا۔ دوسری صحیح روایت، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جو جماعت سے پیچھے رہتا اسے منافق شمار کرتے یا بیمار سمجھتے۔ اب دوسری شکل یہ ہے جو ابھی روایات بیان کی
انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت یہ ثابت کرتی ہے کہ سفر میں تھے، جب سفر کے دوران نماز کا وقت ہوا، اگر نماز پڑھ لی، جو بھی وہاں مسجد ہے وہ نمازی نماز پڑھ لی، اب مسافر وہاں پہنچے، وہ اپنی جماعت وہاں کروا سکتے۔ یہ جو روٹین ہے وہ صرف ایک ہی شخص تھا جس نے نماز بعد میں پڑھی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی صدقہ کرنا چاہتے تو اس کے ساتھ کھڑا ہو کے نماز پڑھے، اس کے بعد نہ اس سے پہلے کوئی ایسی روایت یا کوئی ایسا عمل نظر نہیں آیا۔ جواز کی حد تک دوسری جماعت کروائی جا سکتی، جائز کروائی جا سکتی۔ روٹینی جماعت اس کا ثبوت نہیں کہ ہر روز ایک بندہ آئے وہ ہر روز جماعت کرانی شروع کر دے، ہر روز ہی لیٹ آئے، نہیں۔ روٹینی جماعت اس کا ثبوت نہیں ہے۔ اگر کبھی کبھار ہو گیا تو جائز ہے، یا بندہ سفر سے آیا، سفر میں جا رہا ہے، رستے مسجد آ گئی، وہاں اپنی جماعت کروا لے، سفر سے آ رہا ہے، لیٹ ہو گیا، جماعت کروا لے، جائز ہے۔ جو ہماری مسجد کے حالات ہیں نا وہ جائز نہیں ہے۔ ایک جماعت ہو گئی، دو پھر آ گئے، اس نے اپنی جماعت، دو پھر آ گئے، وہ اپنی جماعت، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ جتنا ثبوت ہے اتنی جائز کی حد تک رکھے۔ جماعت ہو چکی تھی، انس بن مالک جب پہنچے جماعت ہو چکی تھی، نمازی بھی اپنی نماز پڑھ چکے تھے، فارغ تھے، چلے بھی گئے ہوں، پھر جماعت کروائی انس بن مالک نے۔ ہمارے تو ابھی اسلام پھیرتا نہیں، پیچھے کھڑے ہوتے ہیں امام صاحب قرات کرنے، وہ یہ دیکھتے ہی نہیں کہ جو آدھا گھنٹہ پہلے آئے بیٹھے ہیں ان کو سنتے ہیں، ان کے ذکر سب کچھ رہتا ہے، ابھی وہ خیال ہی نہیں کرتے۔ جائز ہے پڑھ لیں، روٹین نہ ہو، روٹینی جماعت نہ ہو، کبھی کبھی ہو گیا ہفتے میں، 2 ہفتے میں، مہینے میں ایک دفعہ۔ جس نے جماعت کروانی ہے وہ اتنا ٹائم دے، جو پہلے نمازی ہیں وہ اپنی سنتیں پوری کریں، بیچ میں خلل اندازی نہ ڈالیں۔ جو آدھا پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ لیٹ آ رہا ہے مرضی کی نماز پڑھنے، وہ آدھا گھنٹہ اور بیٹھ جائے گا، جب سارے پڑھ کے چلے جائیں پھر اپنی جماعت کروا لیں۔ جب سنتے پڑھ رہے ہوتے ہیں پھر کوئی جماعت نہ کروائے، دوسرے لوگوں کو خلل نہ ڈالیں، جائز کی حد تک پڑھیں، روٹینی جماعت نہ بنائیں۔ مسجد میں انتشار یا فتنہ کا جہاں خدشہ ہو وہ کام نہ کریں۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے جس مسجد میں فتنے کا ڈر ہے کسی کام کے لیے، جیسے غالباً مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ آپ ایسے کرو، فتنے کا ڈر ہو نا تو پھر آپ اپنی نماز اپنے وقت پہ پڑھو، پھر اگر آپ کو ڈر ہے کہ فتنہ کھڑا ہو سکتا ہے تو پھر آپ ان کے ساتھ بھی نماز پڑھ لو، وہ آپ کی نفل ہو جائیں گے۔ اس انداز سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں، سنت ہے، ان کو مد نظر رکھا کریں۔ یہ جو اپنی سوچ اس کو مقدم نہ کریں، جتنی رخصت ہے، جتنی جائز چیز ہے اس حد تک رہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ سستیاں دور کر کے صحیح سنت کا پیروکار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک۔